اگر آپ نے اس کے درمیان میں زبان نہ رکھی، چاہے اس کیس کی بات کریں یا چاہے اس کیس کی بات کریں، آپ کے ان تینوں لیٹرز میں سیٹی آ جائے گی. اور سیٹی کا مطلب ہے کہ ان تینوں لیٹرز کا مخرج غلط ہے، سیٹی نہیں ڈالنی. جب آپ نے ان تینوں لیٹرز کو نرم کرنا ہے، سیٹی کے بغیر بنانا ہے، تو آپ کی زبان دانتوں کے درمیان میں آئے گی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم پڑھے تھے جی اصول مخارج، جس میں سے ہم نے جوف دہن، حلق اور لسان کی جو نیکسٹ سب کلاسیفیکیشنز ہیں وہ دیکھی تھی، اور ہماری لاسٹ جو اس کا پارٹ ہے نا وہ چل رہا ہے. جیسے کہ لسان میں ہمارے پاس تھا اقصا لسان جو ہم نے کور کر لیا، وسط اللسان، حافت اللسان، طرف اللسان، رأس اللسان کا پچھلی کلاس میں ہم نے طا، دال اور تا والا مکمل کیا تھا. جنہوں نے اب تک یہ سارے پارٹس کور نہیں کیے، پہلے پچھلی کلاسز اپنی مکمل کریں، پھر آپ کو آج کی کلاس جو ہے وہ سمجھ آئے گی. آج کی کلاس میں ہم رأس اللسان میں سے دیکھیں گے وا، زال اور سا. ٹھیک ہے جی، یہ کمبینیشن آج ہم نے کور کرنی ہے. زبان میں جو حصہ ہم پڑھے ہیں وہ ہے جی ہمارے پاس رأس اللسان کا حصہ. رأس اللسان کہتے ہیں زبان کی نوک کو، اور زبان کی نوک کا یہ حصہ جو ہے یہ سارا اس میں شامل ہے. اور زبان کی نوک سے 3 لیٹرز ہم نے کل پڑھے تھے، طا، دال اور تا، اور آج ہم نے پڑھنا ہے وا یعنی کہ طا کا جو پیئر ہے، اور زال جو دال کا پیئر ہے، اور سا. ٹھیک ہے جی، نرم لیٹر ہے، ان میں سیٹی نہیں ہوتی، تو سیٹی کے بغیر ہم ادا کریں گے. اور ان تینوں لیٹرز کا جو لقب ہے وہ ہے جی حروف لثویہ. کیا لقب ہے؟ حروف لثویہ. اور پچھلی کلاس میں ہم نے طا، دال، تا پڑھا تھا، اس کا لقب تھا حروف نطعیہ. ٹھیک ہے، لقب آپ نے سب کے یاد کرنے ہیں. اس کا لقب دوبارہ سے سن لیجیے، اس کی پرناؤنسیشن حروف لثویہ. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ چلتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے جی حروف لثویہ کا مخرج. لثویہ کا مخرج دیکھیے، رأس اللسان کس کو کہتے ہیں؟ زبان کی نوک کو. تو پہلے وہی بات آئے گی کہ زبان کی نوک جب ثنایا الیہ، اب ثنایا دانت الیہ اوپر والے ثنایا الیہ کے کنارے سے لگے. کہاں سے لگے؟ کنارے. کل ہم نے حروف جو نطعیہ پڑھے تھے اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وہ ثنایا الیہ کی جڑ سے لگ رہے تھے. کل بھی میں نے یہ بات مینشن کی تھی کہ اگر آپ جڑ ورڈ یوز نہیں کرتے تو آپ کا مخرج کراس ہو جائے گا. اور آج بھی میں یہ بات مینشن کری ہوں کہ اگر آپ نے ثنایا الیہ کے کنارے، یہ جو ایک ہمارے پاس ورڈ ہے کنارے، یہ مینشن نہ کیا مخرج میں تو آپ کو مخرج کے مارکس نہیں ملیں گے، یہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. تو کیا بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ زبان کی نوک جب ثنایا الیہ کے کنارے سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں. اب ثنایا الیہ کا کنارہ یعنی کہ آپ کے اوپر والے 2 دانت کی جو نیچے والی نوک ہے، ٹھیک ہے، نوک یہ ہوتی ہے دانت کی جڑ، اور یہ ہے جی دانت کی نوک. جب زبان کی نوک ثنایا الیہ کی نوک سے لگے گی، اس کے کنارے سے لگے گی، تو یہ حروف ادا ہوں گے، یہ تینوں حروف لثویہ. اس والے ڈائیگرام میں دیکھیں، جو زبان کی پوزیشن ہے وہ اپنی عارضی حالت میں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ باریک لیٹر ہے، زال اور سا باریک لیٹر ہے. اب آپ ایک چیز دیکھیں، زبان کی جو نوک ہے، اوپر والے جو دانت ہیں اور نیچے والے جو دانت ہیں، ان کے درمیان میں آپ کو فیل ہو رہی ہوگی. اگر آپ نے اس کے درمیان میں زبان نہ رکھی، چاہے اس کیس کی بات کریں یا چاہے اس کیس کی بات کریں، آپ کے ان تینوں لیٹرز میں سیٹی آ جائے گی. اور سیٹی کا مطلب ہے کہ ان تینوں لیٹرز کا مخرج غلط ہے، سیٹی نہیں ڈالنی. جب آپ نے ان تینوں لیٹرز کو نرم کرنا ہے، سیٹی کے بغیر بنانا ہے، تو آپ کی زبان دانتوں کے درمیان میں آئے گی. ان دونوں کے کیس میں زبان اپنی عارضی حالت میں رہے گی پیچھے سے،
لیکن ضا کے کیس میں زبان جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ اٹھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی جیسے طا کے کیس میں تھا، ایگزیکٹ سیم ایسے. ٹھیک ہے، طا میں ثنایا علیہ کی جڑ انوالو تھی اور ضا میں ثنایا علیہ کے کنارے انوالو ہیں کیونکہ ہم نے اس میں سے سیٹی نکالی. اب کچھ لوگ اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ زوا زوا. اب زوا پڑھتے ہیں، غلط ہے وہ. ایسے کیسے ہو سکتا؟ ساتھ میں واؤ کی ایڈیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ زوا نہیں ہے، وا ہے، وا وا. زبان کو درمیان میں لائیں گے. اچھا دوسری قسم کے لوگ کیا ہے، وہ ایسے پڑھتے ہیں زا زا، وہ زال بن جاتی ہے. زا یہ والی را زا والی ساؤنڈ آ جائے گی یا دال زال والی ساؤنڈ آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہے ان کو ذرا آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں نہ ہو. پھر آ جائیے یہاں پہ، اگر آپ نے زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کے کنارے کے ساتھ نہ ٹچ کیا تو یہ زال کی ساؤنڈ ایسی آئے گی، زال. غلط ہو جائے گا، سیٹی نہیں ڈری. زال 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 سا سا. اب کچھ لوگ کیسے پڑھتے سا سا، تو سین میں اور سا میں پھر کیا فرق ہو گیا؟ سا ہے یہ، سا سا سا. نرم کیجئے اس کو، اسی لیے ان کو نرم لیٹر کہا جاتا ہے، باریک لیٹرز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی ہماری یہ والی سلائیڈ. ہوپ سو کہ پوری سلائیڈ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے. کوئی ایسا پوائنٹ، کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہ اسکپ ہوئی ہو. بلو پورشن کے اوپر فوکس رکھیں. اگر آپ کے یہ پوزیشنز ٹھیک ہے، آپ کے یہ تینوں لیٹرز کے مخرج درست ہو جائیں گے. سیٹی اس میں نہیں ڈالنی، بس ایک چیز یاد رکھیں. ٹھیک ہے، سیٹی نکالیں ان تینوں لیٹرز میں سے. نیکسٹ چلیے اس کی جو نیکسٹ سلائیڈ ہے. اچھا جی، اس میں ایسا کیا میں نے، حروف لسویہ اس کا جو لقب ہے وہ بتا دیا. میں ذرا مارکر کا کلر چینج کروں. حروف لسویہ جو ہے اس کا میں نے لقب یہاں پہ مینشن کر دیا. کس کا لقب ہے یہ؟ ان تینوں کا لقب ہے. اس میں ثنایا علیہ ہے اور ثنایا علیہ کے جو کنارے ہیں وہ انوالو ہوں گے، اس والے ڈائیگرام میں نظر آ رہے ہوں گے. یہ ہے جی ہماری زبان کی نوک اور یہ ثنایا علیہ کے کناروں سے جا کے لگ رہی ہے ضا زال اور ثا کے کیس میں. کلیئر از دیٹ؟ چلیں جی، یہ ڈائیگرام بھی آپ لوگ ایک دفعہ سمجھ لیجئے. نیکسٹ چلتے ہیں جی ہماری پریکٹس شیٹ کی طرف. پریکٹس شیٹ میں دیکھیں سمپل میں نے ان کو جزم دی ہے. جزم زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ، پیش کے ساتھ، ضا کو، زال کو، ثا کو، اور ساتھ ان کی ایک ایک ایگزامپل جو ہے وہ میں نے مینشن کی ہے. ان ایگزامپلس کو ڈھونڈنا کہہ لیں کہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اسی لیے کہہ لیں کہ اس کو آپ حلوہ سمجھیں. آپ لوگوں کے لیے زبانی یاد کریں، یہی موقع ہے. یہی 24 گھنٹے ہمارے پاس ہیں اور وہ یہی 24 گھنٹے کسی تجوید کے ایکسپرٹ کے پاس ہوتے ہیں. ہم بھی ان 24 گھنٹوں کو کہہ لیں کہ اویل کر سکتے ہیں، پریکٹس کر سکتے ہیں، اپنی تجوید کو انہینس کر سکتے ہیں. یہی ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے اور یہی ٹائم باقی لوگوں کے پاس ہوتا ہے. چلے جی، پہلے سمپل پریکٹس لیں گے اس کی. زبان کی جو نوک ہے وہ دانتوں کے درمیان آنی چاہیے، یعنی کہ ثنایا علیہ کے کنارے کو لگے. آؤ ایو او. اب اس میں غلطی کیا نہیں کرنی، از از از، کلکلے نہیں ڈالنے کیونکہ طا میں تو کلکلا تھا، اب تو ات ات. اس میں تو کلکلا نہیں ڈالنا، دوسرا سیٹی نہیں ڈالنا، از نہیں. آؤ ایو او. پریکٹس دیکھ لیجئے ساتھ اس کی. آؤ لامو، آؤ لامو، آؤ لامو. نیکسٹ آ جائیے، زال ہے ہمارے پاس، از از از. یہ باریک ہو جائے گا، یہ موٹا ہے. آؤ اور از، آؤ از، موٹا باریک. ساؤنڈ موٹی ہو گئی، یہاں پہ اقصی لسان پیچھے سے اٹھے گی، یہاں پہ اقصی لسان نہیں اٹھے گی. یہ اقصی لسان کا اٹھنا ہی دونوں کی ساؤنڈ میں ڈفرینشیٹ کریٹ کرتا ہے. یہ نہیں کریں گے معاملہ سارا زبان کی نوک لگاتے رہے چاہے آگے، لیکن اگر اقصی لسان کی انوالومنٹ نہ کی تو باریک اور پور لیٹر میں فرق کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس کی ایگزامپل دیکھیے. عذرن، او لامو، عذرن. را کو موٹا رکھنا ہے، دو زبروں کے ساتھ آئیے. نیکسٹ آ جائیے سا، اس 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 اس. پریکٹس دیکھیے. مثقالاتن، مثقالاتن، او لامو، عذرن، مثقالاتن، او لامو، عذرن، مثقالاتن. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا جی آپ کا آج کا لیسن. مجھے پوری امید ہے
کہ آپ لوگوں کو آج کا لیسن بھی پسند آیا ہوگا اور آپ کو اس کی ایک ایک چیز جو سلائیڈز کے اندر میں نے مینشن کی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی. اپنے نوٹس بھی آپ لوگوں نے اچھے سے اپنے ریڈی کرنے ہیں اور مجھے جو ہے وہ چیک کروانے ہیں. چلیں جی, مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.